من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ چند جمعوں سے ہماری گفتگو حفظ اللسان یعنی زبان کی حفاظت کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور بڑے بڑے ائمہ نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی اور امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں متنبہ فرمایا کہ زبان کا معاملہ بہت اہم ہے۔ یہ زبان انسان کو جنت کی طرف بھی پہنچا دیتی ہے اور جہنم کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اور گزشتہ درس میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زبان ہی کی وجہ سے لوگ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے جھوٹ کی مذمت بیان کی کہ زبان سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، غیبت کی مذمت بیان کی کہ غیبت کا عمل بھی زبان سے کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جھوٹی قسم کے حوالے سے بھی خبردار کیا کہ اس کا کیا گناہ ہے۔ یہ سارے کے سارے زبان کے گناہ ہیں۔ جھوٹ کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کی تھی کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر جھوٹ کی اجازت ہے، جیسا کہ مسلمانوں میں صلح کروانا ہے تو وہاں پر جھوٹ سے کام لیا جا سکتا ہے۔ میدان جہاد ہے، وہاں پہ جنگی ٹرکس ہوتی ہیں، وہاں پہ جھوٹ سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح زوجین کے مابین اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کسی حد تک اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ باقی دیگر موقع پر جھوٹ حرام ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اپنے گناہوں کو بھی ظاہر نہ کیا جائے۔ آج کل ہمارے یہاں پر نوجوان نسل میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ وہ انگلش کلچر سے متاثر ہیں، اور انگلش کلچر کے مطابق معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پادری کے پاس جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کے سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا۔ وہ پادری کچھ فیس لیتا ہے اور ان کو زرد پانی میں بپتسمہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ تو وہی عادت اب ہمارے یہاں پہ بھی آ گئی کہ اپنے گناہوں کو بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور اب بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ حالانکہ شرعی مسئلہ پوچھنا بھی ہو تب بھی یوں کہہ کے پوچھے کہ کسی سے اگر ایسا کام ہو گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ یہ نہ کہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ کہ جھوٹ پہ جرت تو ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ پھر بعض مواقع وہ ہیں شریعت مطہرہ میں جہاں پر اگر انسان مشکل میں ہے اور اصل بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو کچھ ایسے الفاظ کہہ لے کہ جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے اور سامنے والے کو اس بات کا علم بھی نہ ہو۔ جیسا کہ سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کبار تابعین میں سے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں ہوتے تھے اور گھر میں انہوں نے نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جسے مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد۔ تو اب اگر کوئی ناپسندیدہ شخص آتا جس سے آپ نہیں ملنا چاہتے تو آپ کہلوا دیا کرتے تھے کہ اس سے کہہ دو کہ میں مسجد میں ہوں۔ تو اب یہ ایک ایسی بات ہے جس میں دونوں باتوں کے احتمال پائے جاتے ہیں کہ گھر کی مسجد میں ہوں یہ بھی درست ہے، اور محلے کی مسجد میں ہوں یہ مطلب بھی نکلتا ہے۔ اب سامنے والا سن کے چلا جاتا تھا کہ شاید وہ محلے کی مسجد میں ہے، تو اسے تعریض کلام کہتے ہیں۔ یہ صرف جائز مواقع پر کرنا جائز ہے اور حرام کاموں کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلا کسی کا آپ پر قرضہ اور آپ قرض ادا نہیں کرنا چاہتے اور پھر وہاں پر یہ ہیلہ بازی کریں تو وہ شریعت مطہرہ جائز نہیں قرار دیتی۔ البتہ کسی مسلمان کی جان بچانے کا مسئلہ، جیسا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک چور تھا، وہ راستے سے بھاگ رہا تھا
لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو درمیان میں اسے راستے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ملے. تو اس نے کہا کہ حضرت تو لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں, بتانا مت میں کس طرف گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر چوری سے توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, میں کر لوں گا کچھ تیرے لیے. تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں, آج سے کبھی چوری نہیں کروں گا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. وہ چلا گیا. تو لوگ پھر دوڑتے ہوئے پہنچے اس مقام پر جہاں پہ حضرت علی تھے. حضرت علی اس مقام سے کچھ آگے بڑھ گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا جب سے میں یہاں پر ہوں اس وقت سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا گزرتے ہوئے. آپ نے دیکھا تھا تھوڑی دیر, تھوڑی دوسرے مقام پہ دیکھا تھا. تو یہاں پر یہ طریقے بھی یعنی جائز کاموں کے لیے ہو سکتے ہیں, ناجائز کاموں کے لیے نہیں. ورنہ مزاح میں بھی, ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارے سامنے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح میں بھی کبھی جھوٹ نہیں فرمایا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر تو مذاق ہوگا ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی عرض کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے. تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی تو جنت میں داخل نہیں ہوگی. تو وہ عورت غمگین ہو کے جانے لگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کسی کو بھیجا پیچھے سے, اس سے جا کر کہو کہ کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی, بلکہ جو آج بڑھیا وہ کل جوان ہو کے جنت میں داخل ہوگی. تو یہاں پر بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا, سچ بات ہی کہی, لیکن مزاح بھی ہو گیا. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ آتا, ایک عورت آئی آپ کی خدمت میں اور آ کے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ کی ضرورت ہے, آپ مجھے اونٹ عنایت فرما دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خاتون کو اونٹ کا بچہ دے دو. تو کہنے لگی اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گی, میرے تو کسی کام کا نہیں ہے, میں تو سواری بھی نہیں کر سکوں گی اونٹ کے بچے پہ. تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو میں نے یہ بات کہی تھی. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ خاتون نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر آپ کو بلاتے ہیں, آپ کی دعوت کی ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارے شوہر کون؟ وہی جس کی آنکھوں میں کچھ سفیدی ہے, سفید سا ہے. تو کہیں گے نہیں اس کی آنکھوں میں نہیں ہے کچھ. آپ نے فرمایا نہیں سفیدی اس کی آنکھوں میں. نہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم نہیں ہے اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نہیں ہے, مسئلہ بیماری نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے, بیچ میں سیاہ ہوتا ہے اور سائڈوں میں سفیدی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں مزاح بھی ہو گیا اور سچی بات بھی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شستہ اور پاکیزہ مزاح ہوا کرتے تھے, جھوٹ پہ مبنی نہیں ہوا کرتے تھے. بہرحال ایک صورت جھوٹ کی ایسی ہے جسے جائز قرار دیا گیا, بلکہ اسے جھوٹ ہی نہیں فرمایا گیا. مثلا کسی بات میں مبالغہ کرنا, اور مبالغہ کی جواز کی صورت ہے ہمیشہ جائز نہیں ہوتا. مثلا آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے, ایک دفعہ دو دفعہ کئی دفعہ گئے, تو پھر اب بعد میں جب وہ ملے تو آپ اسے کہتے ہیں میں تو ہزاروں بار آپ کے یہاں پہ آیا, 1000 بار آپ کے یہاں پہ آیا, لیکن آپ نہیں ملے مجھے. تو چونکہ ایک سے زائد مرتبہ ہے تو پھر مبالغے کے لیے ایسا کہہ سکتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں ہے. سامنے والے کو پتا کہ 1000 دفعہ نہیں آیا, اس کی مراد یہ کہ کئی بار آیا, تو وہ بھی اسے نہیں سمجھتا 1000 بار. تو یہ مبالغہ کہلاتا ہے, یہ جائز ہے. ہاں البتہ گیا ہی ایک بار تھا, پھر کہتا کہ میں 1000 بار آیا, سینکڑوں بار آیا, پھر یہ جھوٹ ہے. اب یہاں پہ مبالغے کی گنجائش نہیں ہے, تو اسے جھوٹ فرمایا گیا. تو اس سے بچنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو یہ چند اہم باتیں تھی جھوٹ کے حوالے سے. اب دوسرا زبان کا ایک بڑا گناہ وہ ہے لعنت کرنا. ہمارے یہاں پر عام گفتگو میں لعنت کر دیا کرتے ہیں. کسی پہ غصہ آئے تو یہ لعنت ہو تم پر, یہ لعنت ہو فلاں پر. لعنت کا لغوی معنی کیا ہے؟ الطرد والابعاد عن رحمت اللہ.
کہ اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کر دینا، یہ لعنت کا لغوی معنی ہے۔ اور لعنت کے حوالے سے علماء نے صراحت کی ہے، کسی مومن کو لعنت کرنا جائز نہیں ہے، نہ کسی مومن پہ لعنت کرنا جائز ہے، نہ کسی مومن کو لعنت کرنا جائز ہے۔ ترمذی شریف کے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یکون المؤمن لعانا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی ایک علامت بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ پھر مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لا ينبغي للصدیق ان یکون لعانا، نیک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پہ لعنت کرے۔ تو لعنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں مسلمانوں کو منع کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ مسلمانوں پہ لعنت کرنا بالاتفاق حرام ہے، اور جبکہ کسی اور پر، حتیٰ کہ وہ پتھر ہو، لکڑی ہو، لوہا ہو یا کوئی جانور ہو، اس پہ بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اس سے بھی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ انشاءاللہ اس کے واقعات میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ہاں البتہ وصف عام کے ساتھ لعنت کی جائے وہ جائز ہے، لیکن کسی کو مخصوص کر کے لعنت کرنا کہ فلاں شخص پہ لعنت ہو، فلاں شخص پہ لعنت ہو، تو کافر پہ بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہودی پہ بھی، عیسائی پہ بھی مخصوص کر کے فلاں یہودی پہ لعنت ہو، فلاں عیسائی پہ لعنت ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ صرف اس پر تخصص کے ساتھ لعنت کرنا جائز ہے کہ جس کا کفر پہ خاتمہ ہونا بالیقین معلوم ہو، جیسے ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں آیا کہ یہ کفر پہ مرے ہیں، تو ان پر تو لعنت کرنا جائز ہے، لیکن باقی کسی غیر مسلم پر بھی متعین کر کے، مقرر کر کے فلاں آدمی پہ لعنت ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جب غیر مسلم پہ جائز نہیں تو مسلمان پہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ لیکن وصف عام کے ساتھ، یعنی کسی کو مخصوص نہ کیا جائے، ویسے عمومی طور پہ کہہ دیا جائے، جیسے کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، تو یہ بات درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصف عام کے ساتھ لعنت فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ پہ لعنت کرے اس پہ لعنت ہو، فرمایا کہ جو بال لگائے اس پہ لعنت، جو بال لگانے والا اس پہ لعنت، لگانے والے پر اور لگوانے والے پر، بالوں کو جوڑنا، پیوند کاری کرنا، یعنی وگ وغیرہ استعمال کرنا دھوکہ دینے کے لیے، اس پہ لعنت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پہ، پلانے والے پہ، شراب کو اٹھانے والے پر، شراب لے کے جانے والے پر 10 آدمیوں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور ان کے اوپر لعنت فرمائی کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں پہ لعنت ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص پہ بھی لعنت فرمائی کہ جو راستے کے نشانات کو مٹا دیتا ہے، کہ عام طور پہ رہنمائی کے لیے نشانات لگائے جاتے ہیں تو ان کو بھی لوگ بورڈ چوری کر لیتے ہیں اور اپنے گھریلو استعمال میں لے آتے ہیں، تو ایسے اشخاص پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تو عمومی وصف کے ساتھ لعنت کرنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے۔ اور یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، کہ حدیث میں بھی آیا کہ یکثرن اللعنہ، کہ عورتیں لعنت زیادہ کرتی ہیں، تو ان کو بھی بچنا چاہیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ ہاں وصف عام کے ساتھ ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ابلیس پہ بھی ہمیں لعنت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابلیس کے لیے بھی مخصوص اللہ کی لعنت ہے اس پہ بلا شبہ، لیکن ہمیں نہیں حکم دیا کہ تم بھی اس پہ لعنت کرو۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ تم پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں شیطان مردود کے شر سے. ہمیں یہ بات کہی گئی ہے، لعنت کرنے کا حکم ہے. اس میں کوئی ثواب نہیں ہے کسی پہ لعنت کرنا. البتہ بعض دیگر روایتوں میں لعنت کے حوالے سے بڑی تفصیل آئی، اور مسلم شریف ابو داؤد شریف کی روایت ہے جو انہوں نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لعن العبد شیئا، جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، صرف انسان کا نہیں فرمایا بلکہ بے جان چیز کیوں نہ ہو، جانور کیوں نہ ہو، جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے فرمایا کہ صعدت اللعنت الى السماء، تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے. فتغلق ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس لعنت کو اوپر چڑھنے کی جگہ نہیں ملتی. ثم تهبط الى الارض، تو لعنت پھر لوٹ کے زمین کی طرف آ جاتی ہے. فتغلق ابوابها، تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، زمین میں بھی داخل نہیں ہو پاتی. تو فرمایا فتاخذوا یمینا وشمالا، تو لعنت کبھی دائیں جانے کی کوشش کرتی ہے، کبھی بائیں جانے کی کوشش کرتی ہے. تو فرمایا کہ فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا، جب لعنت کو کہیں بھی جانے کی جگہ نہیں ملتی، رجعت إِلَى الَّذِي لُعِنَ، تو وہ لعنت اس چیز کی طرف لوٹتی ہے جس کی طرف لعنت کی گئی تھی. اگر کسی آدمی پہ لعنت کی تو اس آدمی کی طرف آئے گی، کسی جانور پہ کی تو اس جانور کی طرف آئے گی، کسی پتھر پہ کی، لکڑی پہ کی، لوہے پہ کی، اس کی طرف لعنت لوٹ کر آئے گی. فرمایا حدیث شریف میں ان کان لذلک اہلا، اگر وہ چیز یا وہ شخص اس لعنت کا اہل ہوا تو وہ لعنت اس پہ پڑ جاتی ہے. وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو خود لعنت کرنے والے پہ وہ لعنت آ جاتی ہے. تو میرے بھائی غور کر لیجئے کہ کہنے کو تو بہت چھوٹا سا جملہ ہے کہ لعنت تو تجھ پہ کہہ دیتے ہیں، لعنت تو فلاں پر، اللہ کی لعنت تو فلاں پر، مگر آپ نے دیکھا کہ لعنت اسی کی طرف لوٹ کے آ جاتی ہے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے. تو اب ہمیں اس سے غور کرنا چاہیے. اب لعنت جب کسی پر لوٹ کر آتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس چیز پر لعنت کی گئی بندہ اس چیز کی بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے، اس چیز کے خیر سے محروم رہ جاتا ہے. یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک غزوے میں، ایک جنگ کے موقع میں مسلمانوں کی، کوئی مجاہد تھا، اس سے پوچھا گیا تمہاری گھوڑے کی زین کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ لعنت میں چلی گئی، اللہ کی لعنت میں چلی گئی. بات آئی گئی ہو گئی. بہرحال وہ مجاہد اس جنگ میں شہید ہو گیا. تو بعد میں اس کو خواب میں کسی نے دیکھا تو اس سے پوچھا کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر چیز کا پورا پورا اجر دیا، یہاں تک کہ میرے گھوڑے کی فضلات کو بھی میرے میزان میں رکھ دیا کہ تم نے یہ گھوڑا اللہ کے لیے پالا تھا تو اس کے جو فضلات ہیں وہ بھی تمہاری نیکیوں میں شمار کیے جائیں گے، وہ بھی میرے نامہ اعمال میں رکھ دیے، لیکن مجھے اپنے گھوڑے کی زین نظر نہیں آئی. میں نے پوچھا رب کریم وہ زین کہاں ہے میرے گھوڑے کی؟ کہا وہ تو تم نے لعنت میں بھیج دی تھی نا، تو اس لیے اس کی بھلائی سے تم محروم رہ گئے ہو. تو اب اندازہ کیجئے وہ چیز، وہ بیماری جو ہم لوگوں کی زبانوں پہ عام ہو چکی ہے، ذرا سی کسی بات پہ ناراض ہو جائیں تو لعنتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا اندازہ کر لیجئے کہ ہمیں کتنے خیر سے محروم کرتی ہے. اس طرح مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں کسی آدمی کا ذکر ہے، ایک دوسری روایت میں کسی عورت کا ذکر آیا کہ اس نے اپنے گھوڑے پہ یا اپنے اونٹ پہ لعنت کی. وہ سست چل رہا تھا، تیز نہیں چل رہا تھا.
تو انہوں نے کہا لعنت تو تجھ پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس سواری کو چھوڑ دو، فوراً چھوڑ دو، اس پہ لعنت کر دی گئی ہے، اگر تم اس کے ساتھ رہو گے تو وہ لعنت تم پر بھی آ جائے گی. تو اب ان ماں باپ کو غور کرنا چاہیے جو اپنے اولاد پہ لعنت کر دیتے ہیں، یا ان اولادوں کو غور کرنا چاہیے جو اپنے ماں باپ پہ معاذ اللہ لعنت کر دیتے ہیں یا دیگر مسلمانوں پہ لعنت کر دیتے ہیں. جب کافر پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے تو مسلمان پہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کافر پہ لعنت کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ کوئی پتہ نہیں آج یہ کافر ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے مشرف کر دے. تو آپ نے تو اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا نا، تو یہ آپ نے بہت غلط کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اب وہ لعنت کا مستحق نہیں رہا. تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کافر پہ بھی لعنت نہ کرے. اور جو کافر مر چکا ہے اس پہ بھی لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا قطعی علم نہیں ہے، یعنی یقینی طور پہ علم نہیں ہے کہ یہ کفر ہی پہ مرا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راز ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی وہ کفر پہ گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ وہ مومن لکھے ہوتے ہیں، تو عین مرنے سے پہلے ان کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، اس کا موت کا وقت آ گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی اور آپ نے اس سے فرمایا کلمہ پڑھو. تو یہودی بچے نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں. اس کے باپ نے کہا پڑھ لو، جو ابو القاسم تم سے کہہ رہے ہیں تم پڑھ لو. اس بچے نے کلمہ پڑھا، اس کا انتقال ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحمدللہ، جس نے اسے کفر سے بچا لیا، جس نے اسے جہنم سے بچا لیا. تو ایسے تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ ظاہر نہیں ہوتے معاملات، اور ایسے بہت سارے مومن ہوتے ہیں جو ساری زندگی کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، مگر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں. یہ لعنت کرنے کا عمل خود انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور عین مرتے ٹائم ان کے منہ سے کلمات کفر نکلتے ہیں، یا نہ بھی نکلیں لیکن شیطان آتا ہے اور شیطان آ کر بہکاتا ہے اور آگے کہتا ہے، ماں باپ کی صورت میں آتا ہے، بعض اوقات دوست احباب کی صورت میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ بھائی ہم تو دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ یہودی مذہب اچھا ہے، وہ سب سے صحیح مذہب ہے، تو یہودی مذہب اختیار کر لے. عین موت کے ٹائم تو اگر وہ اسلام پہ ثابت قدم رہا، گناہوں سے بچتا رہا، ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرتا رہا اپنی زندگی میں، یہ نہیں کہ صبح اٹھے تو بس دنیا کمانے کی دوڑ فکر میں لگ گئے اور شام کو آئے تو اسی فکر کے اندر سو گئے، نہ دن میں نماز پڑھی، نہ کوئی اور نیکی کی بات کی، نہ اللہ کا کلام پڑھا، نہ کوئی دین سے تعلق رکھا، بس کمانے ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ کے رکھا. تو پھر چونکہ ان لوگوں کا دین سے اتنا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، تو اس ٹائم میں آ کر یہ لوگ پھنس جاتے ہیں اور وہ شیطان کی بات میں آ جاتے ہیں. جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس نے یہ مذہب قبول نہیں کیا تو پھر کسی دوسرے روپ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بھائی یہ عیسائی مذہب بہت اچھا ہے، اور ہم نے تو مرنے کے بعد یہی دیکھا کہ جو عیسائی ہوا وہ کامیاب ہو گیا. اب چونکہ اس کو تو اپنے دین سے انٹرسٹ تھا نہیں، اس کو تو اپنی دنیا سے انٹرسٹ تھا، تو اب اس کو حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، دل میں ایمان پختہ نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے یہ آخری ٹائم ہے، چلو کامیابی حاصل کر لی جائے. تو وہاں پر وہ کفر پہ مر جاتا ہے اور ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم لوگ اس کا جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کو دفنا بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں تو یہی حکم ہے، لیکن عند اللہ وہ کافر میں رہا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ جب تک کسی کے کفر پہ مرنے کا یقین نہ ہو تب تک اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. اور یقین صرف انہی کے بارے میں ہو سکتا ہے جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں آ چکا کہ یہ کفر پہ مرے ہیں، جیسے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ اور دیگر کفار، تو ان کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے. تو اب اس کے علاوہ لعنت ہی کے اندر ہم تھوڑی سی اور گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ نیا موضوع میں شروع نہیں کروں گا، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ یہ تانے بازی کرتے ہیں، لوگوں کے برے برے نام رکھ دیتے ہیں، نک نیم رکھ دیتے ہیں،
ایذا دیتے ہیں ان کے متعلق بھی گفتگو کروں، ٹائم کم ہے، پھر لعنت ہی کے حوالے سے مزید گفتگو کر لیتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں باپ پہ بھی لعنت کرنے سے منع فرمایا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ اس پہ لعنت ہو جو اپنے ماں باپ پہ لعنت کرے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ پہ براہ راست کون لعنت کرے گا، لیکن بہرحال آج کل یہ دیکھنے میں آیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لعنت تو بہرحال کچھ کم ہے، لوگ اپنے ماں باپ پہ ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، ایسے معاملات بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ تو ان لوگوں سے کیا بعید ہے جو ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار اور ظالم، وہ لعنت کرنے میں کیا دیر کریں گے۔ اب لعنت ایک تو براہ راست کی جاتی ہے اور ایک انڈائریکٹ کی جاتی ہے۔ انڈائریکٹ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ انڈائریکٹ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے کسی سے جھگڑا ہو جائے تو آپ اس کے ماں باپ پہ لعنت کرنا شروع کر دیں، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کے ماں باپ پہ لعنت کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ دوسرے لفظوں میں اپنے ماں باپ پہ لعنت کرنا ہے۔ یہی شخص ذمہ دار ہے جو اپنے ماں باپ پہ لعنت کروا رہا ہے۔ تو اس سے انسان بچے اور دیگر معاملات میں بہرحال اپنے حلقہ احباب میں ایک دینی ماحول بنایا جائے، اپنے دوست احباب میں ایک ماحول بنایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ دیکھو زندگی تو ہم گزار رہے ہیں اور یہ گزر جائے گی، لیکن کچھ ایسے کام نہ کر لیے جائیں کہ زندگی بھی اچھی گزر جائے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو آپس میں طے کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے، ہم ایک دوسرے پہ لعنت نہیں کریں گے، تو اس سے ایک ماحول بن جائے گا۔ اگر غلطی سے کوئی کر رہا ہوگا تو سامنے والا اس کو ٹوک دے گا کہ بھائی آپ نے یہ کیا، آپ نے ایسا کیا، آپ توبہ کریں اس سے۔ اور بعض لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے جو اچھے خیالات کے مالک ہوتے ہیں کہ اپنے حلقہ احباب میں وہ ایک فنڈ بنا لیتے ہیں، فنڈ قائم کر لیتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہمارے اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا وہ اس فنڈ کے اندر 1 روپیہ 10 روپیہ ڈالے گا، پھر اس فنڈ کو وہ نیکی میں خرچ کرتے ہیں۔ مثلا آپس میں دوستوں میں طے کر لیا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولیں گے اور لعنت نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے۔ تو اب کسی سے یہ چیز ثابت ہو گئی یا ثابت نہ بھی ہو، اگر غلطی سے ہو گیا تو وہ فنڈ کے اندر ڈالے رقم، تو اس سے جو ہے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ کیونکہ انسان کو آج کل پیسے سے جتنی محبت ہے اتنی محبت دیگر چیزوں سے کم ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ ایک بزرگ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے یا کسی اور بزرگ کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو فالتو باتوں سے باز رکھنے کے لیے یا غیبت سے باز رکھنے کے لیے میں نے طے کیا کہ میں اگر کوئی بھی فالتو بات کروں گا تو اللہ کی راہ میں 1 درہم صدقہ کروں گا۔ تو کہا حج کے سفر کے لیے نکلا تو تمام راستے احتیاط کرتا رہا، جتنے درہم لے کے گیا تھا اتنے درہم واپس لے کے آ گیا کہ مال کے ضائع ہونے کا خوف نفس کو ایسا تھا کہ میں فالتو بات کروں گا تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا، تو صرف اس کے خوف کی وجہ سے میں نے راستے میں کوئی فالتو بات نہیں کی۔ اور بزرگوں کے اور بھی طریقے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کر اپنے پاؤں پہ مارا کرتے تھے کہ اے نفس تو سستیوں سے باز آ جا، تو غفلتوں سے باز آ جا، تو گناہوں سے باز آ جا۔ حالانکہ آپ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات میں جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ ایسے گناہوں سے محفوظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس راستے کو عمر اختیار کر لے اس راستے پہ شیطان نہیں آتا ہے، لیکن اپنے نفس کو تعذیب کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، ہم لوگ تو بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو گناہوں کا پتہ بھی نہیں ہے
تو میرے بھائیو ایسے ماحول کو قائم کرنا چاہیے جس میں بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اعلان سماعت فرما لیجیے۔